نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ قرآن کلام الہی ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عملی نمونہ، اسوہ اور نقشہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن حق و صداقت کا پیغام ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر۔ قرآن رشد و ہدایت ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راشد و ہادی۔ اس لیے قرآن مجید کی ہر آیت کسی نہ کسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو خلق نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ قرآن نے جو کچھ کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کر دکھایا۔ گویا قرآن کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے چند گوشے اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے سادگی اور بے تکلفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں حد درجہ سادہ تھے۔ مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو ننگے پاؤں چلے جاتے اور جوتے وہیں چھوڑ جاتے۔ یہ علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے، سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہ جاتا تھا، پہننے کو جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے۔ زمین پر چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ لباس میں نمائش پسند نہ فرماتے، سامان آرائش سے دور رہتے اور ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی کو پیش نظر رکھتے۔ ناز و نعمت، تکلف اور عیش پسندی کو ناپسند فرماتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں، تکلف سے پاک رہیں۔ عورتوں کے لیے اگرچہ سونے کے زیور کا استعمال درست ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اسے بھی اچھا نہ سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زاد راہ کے لیے۔ تو یہ اخلاق نبوی کا پہلا سبق تھا۔ انشاءاللہ تعالی اب اخلاق نبوی پر روزانہ درس حدیث ہوا کرے گا۔ یہ پہلا سبق تھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں سے کہ سادگی اور بے تکلفی۔ نبی علیہ السلام اپنی روزمرہ زندگی میں حد درجے سادہ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی اس اخلاق کریمانہ پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی بسر کریں۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں
کوئی تکلف نہ فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلف نہ فرمائے، سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہ جاتا تھا، پہننے کو جیسا بھی مل جاتا نبی علیہ السلام پہن لیتے، زمین پر چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، لباس میں نمائش پسند نہ فرماتے، سامان آرائش سے دور رہتے، اور ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی کو پیش نظر رکھتے، ناز و نعمت، تکلف، عیش پسندی کو ناپسند فرماتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے۔ تو آج کے اخلاق کریمانہ کا سبق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طرز زندگی، سادگی کو اور نبی علیہ السلام کے بے تکلفی کے طریقے کو اپنائیں، اسی پر انشاءاللہ تعالی عمل پیرا ہوں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔